بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جوہر، علی عباس، افنان، وسیم، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہیں؟ پردیبہ خانوم، فاطمہ آفتاب، قصہ، نشاط فاطمہ صاحب، جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ صدف فاطمہ، سکینہ خانوم، سحر، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری وہ چل رہی تھی، یاد ہے آپ کو، میزان الصرف، کتاب میزان الصرف میں چل رہی تھی، بات پہنچی تھی منشعب تک، بات پہنچی تھی فعل کی حروف اصلی کی ترتیب کے اعتبار سے دو قسمیں، ثلاثی رباعی، ثلاثی رباعی، یاد ہے نہیں؟ بار بار میں پیچھے سے دہراتا رہوں گا، دہراتے دہراتے ایک دن آپ کو ذہن میں اچھے سے یاد ہو جائے، اچھے سے بیٹھ جائے۔ فعل کی ہم نے میزان جب شروع کی تھی تقسیم گنائی تھی، فعل کی کتنی قسمیں گنائی، تقسیم گنائی تھی، 6 تقسیمات گنائی تھی، تقسیمات گنائی تھی فعل کی بتائی تھی، فعل کی فاعل مال ذکر ہے یا نہیں ذکر ہے، فاعل ذکر ہے تو اس کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں، معلوم مجہول، فاعل معلوم ذکر نہیں ہے تو مجہول۔ فعل کی ایک تقسیم بتائی تھی، فعل جی فاعل پہ تمام ہو جاتا ہے یا مفعول کو چاہتا ہے، فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے تو فعل متعدی، فعل متعدی، اور اگر فاعل تمام ہو جائے مفعول کی ضرورت نہ ہو تو فعل لازم۔ ایک تقسیم یہ تھی فعل کی، ایک تقسیم یہ تھی، فعل کی ایک تقسیم کیا تھی، فعل میں اگر کام کو کرنا یا ہونا سمجھ میں آ رہا ہے تو فعل مثبت، اور اگر نہ ہونے کا بتایا جا رہا ہے تو منفی۔ تین تقسیم ہو گئی، چوتھی ایک تقسیم بتائی تھی فعل تین معلوم مجہول، صیغے کے اعتبار سے، صیغے کے اعتبار سے فعل یا ماضی ہوتا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں انجام پایا ہوتا ہے، موجودہ یا تین صیغے کے اعتبار سے۔ فعل کے حروف اصلی، فعل کے حروف اصلی میں حرف علت ہے یا نہیں ہے؟ اگر فعل کے اصلی حرف کی جگہ حرف علت نہیں ہے، ضربا، نصرا، اس میں حرف علت واو الف یا تو نہیں ہے تو اسے کہیں گے فعل صحیح، اور اگر حرف اصلی کی جگہ حرف علت بھی ہو اس میں تو اسے کہیں گے معتل۔ وعدہ، وعدہ کیا، حروف اصلی فاعل فعل عین فعل لام فعل ہے، حرف اصلی کی جگہ واو ہے جی۔ قالا، عین فعل کی جگہ حرف علت ہے، قوالا کا واو کی، قوالا سے قالا بنا، یا راما، یا راما، لام فعل کی جگہ حرف علت، اسے کہتے ہیں فعل معتل۔ تو کتنی تقسیم ہو گئی ہے؟ ایک تقسیم، فعل کی ایک تقسیم ہے، فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول، یا مجہول ہوتا ہے۔ نصرا، مثلا زید، معلوم ہے اس کا فاعل جی فعل یا مجہول ہوگا، نصرا، سعید کی مدد کی گئی، کس نے مدد کی، کس نے مدد کی، فاعل نہیں معلوم، نہیں معلوم، جس نے مدد کی وہ یہاں ذکر نہیں ہے جی، نہیں ہے، یہاں معلوم ہے سعید کی مدد زید نے کی جی۔ فعل یا لازم ہوگا یا متعدی، یہ متعدی ہے، نصرا متعدی ہے، فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہ رہا ہے، لیکن ذہبا سعید، سعید گیا، بھائی جانا ہے، ارے جانے والا، دو ہی تو چیزیں ہیں، مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ لازم۔ فعل یا مثبت ہوگا جیسے نصرا، یا منفی ہوگا اس میں نہیں، فعل یا ماضی ہوگا ضربا، مضارع ہوگا یضرب، امر ہوگا اضرب یا یہ سب قاعدے قانون ہم نے سیکھ لیے۔ فعل یا صحیح ہوگا ضربا، نصرا، یہ سب کیا ہے، فعل صحیح، یہ یاد رکھیے گا کہ ایسا مت سوچیے گا کہ بھائی یہ الگ الگ تقسیمات ہیں تو یہ سب الگ الگ ہوں گے، یعنی فعل ان 6 میں سے کچھ نہ ایک، ہر ایک میں سے ایک ضرور ہوگا۔ دیکھیے ضربا
اس میں سے کون سا ہے؟ معلوم ہے، اس نے مارا، مارنے والے کا پتہ ہے جی، معلوم ہے، اس میں سے معلوم ہے، اس میں سے متعدی ہے، اس میں سے مثبت ہے، اس میں سے مثبت ہے، ماضی ہے، اس میں سے ماضی ہے، اس میں سے صحیح ہے، ایک ہی اس میں ہر ایک میں سے۔ اور جو آپ گنائیں گے نیچے فعل کی ایک اور تقسیم جو گنائی ہے، چھٹی دوسری تقسیم، تیسری تقسیم، چوتھی تقسیم، پانچویں اور چھٹی کیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے فعل یا ثلاثی ہوتا ہے یا یا رباعی، یا رباعی، تو اس میں 3 حرف اصلی ہوتے ہیں یا 4 حرف، یا تو اب یہ 4، بھی ہم مجرد ہوتا ہے یا 3 حرف اصلی اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں تو ثلاثی مجرد، نہیں تو اصلی کے ساتھ ضمی ہے اصلی کے علاوہ تو، اور رباعی 4 حرف اصلی ہیں، چاروں اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں تو رباعی مجرد، اور اگر اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے تو رباعی مزید بھی۔ مزید، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے ان میں سے کون سا ہے یہ ثلاثی اور اس میں سے کون سا ہے مجرد۔ تو ہر 6 مجرد، تقسیمات میں سے ایک فعل کے اندر ہر اس میں سے، مثال کے طور پر ضربا، زاربا، جی درجہ، تدارجہ، تدخرج، تو اس کے اندر ایک فعل کے اندر 6 کی 6 تقسیمات میں سے ایک قسم ایک کے اندر موجود ہوگی، ایک ہی فعل کے اندر ہر میں سے ایک ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کو، اس میں ضربہ میں، اس ضربہ میں اس میں سے کیا ہے؟ معلوم ہے، مجنون معلوم ہے، ملازم ہے، معلوم، متعدی ہے، مثبت ہے، متعدی، منفی ضربہ مثبت ہے، ماضی مثبت، مضارع ماضی ہے، صحیح ہے معتل صحیح ہے، جی ثلاثی ہے صحیح، رباعی ثلاثی ہے، مجرد ہے ثلاثی، مجرد ہے، سمجھ میں آیا؟ مجرد، ہر تقسیم میں سے ایک ہی فعل کا بھی آپ یہ سوچے کہ بھائی نصارہ، یہاں پہ مثال دے دی نصارہ کی تو آقا یہاں پہ کیوں نصارہ دے دی؟ نصارہ تو معلوم ہے، متعدی بھی ہے، مثبت بھی ہے، ماضی بھی ہے، صحیح بھی ہے اور ثلاثی بھی ہے، مجرد بھی ہے، ثلاثی صحیح ہے، مجرد، صحیح جی، سمجھ میں آیا؟ تو ہم یہاں چل رہے ہیں، یہ میں پہلے بتا چکا تھا، اور یہاں اس والی کو ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں، اس والی کو یہ تو میں آپ کو شروع میں سب آپ کو دیکھیے گا، جو میں نے آپ کو پی ڈی ایف بھیجی تھی شروع کا تو اس میں لکھا ہوا ہی ہے سب۔ ہاں جی، اب آئیے دیکھیے، مثال کے طور پر ہم پڑھ رہے ہیں یہ والا فعل کی حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے، بولیے یا تو 3 حرف اصلی ہوتے ہیں تو اسے ثلاثی کہتے ہیں جی، ثلاثی بھی 3 حرف یا 4 حرف اصلی ہوتے ہیں تو اسے رباعی ہے، 3 حرف اصلی ہیں، اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے، تینوں کے 3 ہیں، تینوں اصلی ہیں تو اسے کہتے ہیں رباعی مجرد۔ مجرد، 3 اصلی ہیں لیکن اس کے علاوہ اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں اس کے اندر، ثلاثی مزید۔ جیسے ہی 4 حرف اصلی ہیں، اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو رباعی مجرد، 4 اصلی ہیں، اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں اس میں تو رباعی مزید بھی۔ مزید فی، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد کا بھی ہم نے بتایا کچھ ہوا ہے، ثلاثی مجرد 2 طرح کا ہے، ثلاثی مجرد بھی 2 طرح کا ہے، یا کچھ وہ ہے جن کے بعد زیادہ آپ کو عرب میں زیادہ استعمال ملے گا ان کا، جی ان کا استعمال زیادہ جی، ملے گا، کچھ وہ ہے جو شاذ ہے یعنی کم استعمال تو ہوتے ہیں لیکن کم، کمی سے، وہ وزن کمی سے استعمال ہوتے ہیں، وہ وزن کمی سے، تو مختلف کے 5 باب ہیں، شاذ کے 3 باب ہیں، ٹھیک ہے، پھر 3 بار، مزید فی کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل ہے، حمزہ ہے، حمزہ نہیں ہے، جی فلاح ہے، ٹمکانہ ہے، وہ سب اس کے کتنے بیٹھتے ہیں؟ 31 بیٹھتے ہیں، ان سب ملا کے مزید کے سب کے 31 اور 5 اور 3 8، تو ثلاثی مجرد کے 8 بیٹھتے ہیں، ثلاثی مزید کے 31، 31 اور 9 8، 31 اور 8 39، تو 39 باب خالی ثلاثی کے بیٹھتے ہیں۔ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں فعل ثلاثی مجرد مضطرد جس کے 2 پڑھ لیے ہم نے، نصر ینصر، ضربا فعل یفعل اور یضرب، فعل یفعل پڑھ لیا۔ آج دیکھیں کیا پڑھا رہے ہیں، آج دیکھیں کیا پڑھا رہے ہیں، آئیے غور کر رہے ہیں آپ لوگ۔ جوہر، جی، علی عباس، سحر، سکینہ خانوم، صدف، نشاط، کسا اور فاطمہ آفتاب۔ دیکھیں باب سوم، پہلا باب بتایا نصرہ یا کیا تھا؟ فعل یا اولو، مضطرد کا بولو، استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعل یا اولو کے وزن پہ، نصرہ ینصرو، جی ینصرو،
دوسرا فعلا یفعلو نہ ضربا یضربو. اب تیسرا باب ہے سبو فعلا یفعلو کے وزن پہ بے کسر العین فی الماضی، ماضی میں عین الفعل پہ کسرہ و فتحہ فی الغابر، مضارع میں عین الفعل پہ فتحہ، یعنی فعلا یفعلو. جیسے السمع والسماع، سننا مصدر السمع بھی آتا ہے اور سماع بھی سننے کے معنی میں آتا ہے اور کان دھرنے کے معنی میں، کان دھرو میری بات پہ. جی تصریف اس کی گردان سمع، صرف صغیر، گردان سے مراد یہاں پر صرف صغیر، کیونکہ میزان میں پوری تو پڑھ چکے آپ، ماضی پورا پڑھ چکے، مضارع امر فاعل اس میں فاعل ظرف سب پڑھ چکے آپ، امر نہی سب. جی سمع یسمع سمعا فهو سامع. جی تو فعل ماضی معلوم سمع، مضارع معلوم یسمع، مصدر سمعا، اس میں فاعل سامعون. فعل ماضی مجهول سمع، مضارع مجهول یسمع، يسمعون مسموعون جس میں مقبول. الامر منو، اس کا امر کیا ہے؟ اسمع. اسمع افہم، اسمع افہم یا جوہر ابن عبداللہ، جی سن لو اور سمجھو. افما افہم سن اور سمجھ. والنہی فعل نہی کیا آئے گا؟ لا تسمع، لا تسمع اس کا فعل نہی آئے گا. الضرب، ضرب کیا آئے گا اس کا؟ مسمعون، یعنی سننے کا وقت، مسمعون سننے کا وقت یا سننے کی جگہ. آلہ کیا آئے گا؟ مسمعون، سننے کا ایک چھوٹا آلہ جو آپ کے کان میں لگاتے ہیں، ہیڈ فون. جی مسمعون، مسمعتون، مسمعون، ہیڈ فون کو کہہ سکتے ہیں آپ مسمعون، سننے کا آلہ. سن کسے کہیں گے آپ؟ یہ جو میرے کانوں میں لگا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسمعون، سننے کا آلہ، سننے کا آلہ. اب یہ مسمعون نہیں ہے، یہ مسمعتون بھی نہیں ہے، مسمعون ہونا چاہیے، سننے کا بڑا آلہ ہے یہ. جی وہ تسنیہ تو میں ان دونوں کا تسنیہ، ضرب کا تسنیہ مسمعانے، مسمعون کا مسمعانے، اور مسمعون کا مسمعانے. جمع کیا ہے؟ مسمعون کا مسامع اور مسمعون کا مسامیع. تفصیل کیا آئے گا؟ اسماع زیادہ سننے والا، اسماع زیادہ سننے والا ایک مرد، اور اس کا مؤنث کیا آئے گا؟ سمع زیادہ سننے والی ایک عورت. ان دونوں کا تسنیہ اسما کا اسمعانے اور سمع کا سمعیانے. جمع کیا دونوں کا؟ اسماؤ کا اسمعونا، جی اسامع، جی اسمع اسامع، اور مؤنث کا جو جمع ہے سمع کا سمعون اور سمعیان. تو اگر گردان یاد کرے تو آپ سے کوئی کہہ سنائیے تو آپ ایسے سنائیں گے سمع یسمع سمعا فهو سامع، وسمع يسمع سمعا فهو مسموع. الامر منه اسمع والنهي لا تسمع. الظرف منه مسمع والآلة منه مسمع ومسمعة ومسماع، وتسنيتهما مسمعان ومسمعان، والجمع منه مسامع ومساميع، وأفعل التفضيل منه أسمع والمؤنث منه سمع، وتسنيتهما أسمعان وسمعيان، والجمع منهما أسامع وأساميع، جی أسمعون وأسامع سمعون وسمعيان. اسی باب سے آتا ہے جی العلم، اسی وزن پہ ملے گا آپ کو یہ فعلا نہیں، فعلا یفعلو، سمع یسمع کے ہی وزن پہ علم بھی ہے، جاننا. یا علما یعلمو، علما یعلمو، سمع یسمعو، جی فعلا یفعلو کے وزن پہ. ایسا ہی فہم، الفہم کے معنی ہے دریافتن، معلوم کرنا، سمجھنا. فہما یفہمو، افہم امر ہے جی. الحفظ بھی اسی وزن کا آئے گا، حفاظت کرنا. حفظا یحفظو، شہادت اسی پہ اس پر آئے گا، شہادت یعنی گواہی دینا. شہیدا یشہدو، حمد بھی اسی وزن کا آئے گا، حمد یعنی تعریف کرنا. حمدا یحمدو، جہل بھی اسی باب سے آتا ہے، جہلا یجہلو. یہ ورڈز بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے، مصدر آپ کو یاد ہونے چاہیے. العلم کے معنی جاننا، الفہم کے معنی سمجھنا، الحفظ کے معنی حفاظت کرنا، شہادت گواہی، حمد تعریف کرنا، جہل نادانستان نہ جاننا. سمجھ میں آیا؟ سکینہ خانوم، فاطمہ آفتاب، فرحیبہ خانوم کے ساتھ آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی. چلیے باب مضطرد جو آتا ہے ثلاثی مجرد کا مضطرد، وہ چوتھا باب ہے فعلا یفعلو کے وزن پہ. جیسے فتح یفتح بفتح العین فی الماضی والمضارع، فیہما ماضی و مضارع دونوں میں عین الفعل پہ فتح، ماضی میں بھی. یہ بار بار حروف کے بعد ماضی میں یہ اور مضارع میں وہ، تاکہ آپ کو یہ سمجھا سکے کہ عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے. کبھی آپ کو نہ پتا ہو یہ خود بتا دیں گے جی، کیونکہ عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے. نہیں میں نے بتایا تھا، یاد ہے؟ نہیں
جی ہمارے جی جی عرب والوں نے یوز کیا. جیسے الفتح کھولنا، گردان کیا ہوگی؟ فتح یفتح فتحا فهو فاتح. وہ بولیے وفتح یفتح فتحا فهو مفتوح. مفتوح امر مفتاح ونهي عن لا يفتح وہی مفتوح گردان ہے، وہی طور طریقہ ہے. ایک دفعہ اگر یاد کر لی تو اکثر یاد ہو جائے گی. دیکھیے بس آپ کو پھر ورڈز میننگ یاد کرنے رہ جائیں گے، اور یہ بات یاد کرنی رہ جائے گی. فعل کی حروف اصلی کی ترتیب کے اعتبار سے دو قسمیں، یا تو 3 حرف اصلی ہوں گے یا 4. 3 حرف اصلی ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ جس میں 3 حرف اصلی ہوں. 3 حرف اصلی ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہوگا. 3 ہی ہوں گے، تینوں اصلی ہوں گے تو مجرد. مجرد 3 اصلی ہوں گے، کچھ زیادہ بھی ہوں گے تو ثلاثی مزید. اصلی 3. مزید فی رباعی میں 4 اصلی ہوتے ہیں. 4 ہیں، 4 حرف ہیں، چاروں اصلی ہیں تو رباعی مجرد. 4 ہیں، 4 سے زیادہ ہیں جس میں 4 اصلی ہیں تو رباعی مزید. یہ ایسے مزید فی مختلف اشر. ٹھیک ہے. فتح یفتح فتحا فهو فاتح وفتح یفتح فتحا فهو مفتوح. الامر منه افتح والنهي افتح ومنه مفتوح مفتاحون وتسميتهما مفتاحان ومفتاحان والجمع منهما مفاتيح ومفاتيح. التفصيل منه افتح والنصب منه فتحا وتسميتهما افتحان وفتحيان والجمع منهما مفتاحون وفتحون وفتحيان. اسی باب سے کون سے باب سے؟ فعل یا فعلو، ماضی مضارع دونوں میں عین الفعل پہ فتح. فعل یفعل فتح یفتح. اسی باب سے المنع بھی آتا ہے. منع کے معنی ہے روکنا. مصدر یاد ہونا چاہیے معنی ہے المنع. ابھی تک آپ نے کتنے مصدر آپ سے میں گردان کرا رہا تھا؟ کل 3 کی. تو اب یہ دیکھیے کتنے مصدر آ چکے ہیں، ابھی یاد کیجئے. منع یمنع، فتح یفتح. الصبغ، صبغ کہتے ہیں کلر کرنے کو، رنگ کرنے کو. کسے کہتے ہیں؟ رنگ کرنے کو. یسبغ، صبغ یسبغ. الرہن، گروی رکھنا. رہنا یرہنو. سلخ کے معنی ہے السلخو. السلخو کے معنی ہے جی کھال کھینچنا. دیکھیے السلخ سلخ، کھال کھینچی اسے ایک مرد نے. یسلخو کھال کھینچتا ہے یا کھینچے گا. ٹھیک ہے. ابھی کہنے بیدان کے جان لو ہر فعلی کے برین وزن میں. ہر وہ فعل جو اس وزن پہ آتا ہے، فعل یفعل عین الفعل پہ فتح، تو یاد رکھنا وہی وزن آتا ہے اس پہ. جو بھی آتا ہے اس وزن پہ اس کا عین الفعل ہمیشہ حروف حلقی میں سے ہوتا ہے. حروف حلقی یاد ہے نا 6 ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، ہا. یہ 6 حروف ہیں جو حروف حلقی ہیں. وہی باب اس پہ آتا ہے فعل یفعل کے وزن پہ. اس کا جو بھی آتا ہے اس کا حروف حلقی ہوتا ہے عین الفعل بجائے عین الفعل یا لام. عین الفعل یا لام الفعل کی جگہ حرف باقاعدہ حروف حلق. حروف حلق میں سے ایک آتا ہے. حروف حلق کتنے ہیں؟ 6 ہیں. حا، عین، غین، ہا، حمزہ. اس کے مجموعے کو ایک ساتھ ملا کے کون بتاؤ، اس سے ہارٹ کر دیا انہوں نے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو فعل یفعل کے وزن پہ مصدر یوز ہوتے ہیں ان کا عین الفعل یا لام الفعل حروف حلقی میں سے ہوتا ہے. لیکن رکنا یرکن تو نہیں ہے، رکنا یرکا تو نہیں ہے، آبا یابا تو نہیں ہے. فعل یفعل کے وزن پہ تو ہے لیکن حروف حلقی تو نہیں ہے. کاف اور نون کوئی سا بھی. تو یہ شاذ ہے، بہت کم ایسا ملے گا آپ کو کہ حروف حلقی میں سے نہ ہو فعل یفعل کے وزن پہ. ٹھیک ہے جی. 5واں باب جو مضطرد استعمال ہوتے ہیں وہ فعل یفعل، کروما یکرمو. دونوں میں عین فعل پہ ضمہ، دونوں میں یعنی ماضی مضارع دونوں میں عین الفعل پہ ضمہ. جی بیدا. ٹھیک ہے. جیسے الکرمو، مصدر کرم بھی آتا ہے اور کرامت بھی آتا ہے، بزرگ ہونا. تصریف ہو، اس کی تصریف یعنی اس کی گردان. کروما یکرمو کرمن و کرامتن فہو کریم. دیکھیے فہو کارم نہیں کہا، اس کا اس میں فاعل کریم کے وزن پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیے اس کے بعد انہوں نے سیدھا ماضی معلوم مضارع معلوم تو بتا دیا، اس میں فاعل مضارع. اب ماضی مضارع مجہول نہیں بتایا اس میں مفعول. کیوں؟ آخر میں پتہ لگے گا کہ یہ فعل لازم ہے. اور جب لازم ہو تو آپ جانتے ہیں لازم کا مجہول تھوڑی بن جائے گا. مجہول کب بنتا ہے؟ مفعول کو فاعل بتاتے ہیں. جب اس میں مفعول لازم ہے تو پھر اس کا مجہول کیسے بنا لو گے آپ؟ تو کروما یا کرومو کا مجہول نہیں بنتا. تو اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ مجہول چھوڑ کے امر پہ پہنچ گئے. الامر من اکرم والنہی لا تکرم. الظرف من مکرم، جی اعلیٰ جو ہے وہ مکرمن مکرمۃ مکرم. تسنیہ مکرمان و مکرمان، جمع جو ہے مکارم و مکاریم. افعل التفضیل اکرم
مونس قرما، تسنیہ اکرمان و قرمیان، جم اکرمون و اکارم و کرمون و قرمیات. اسی وزن پہ آتا ہے اللطف واللطافت، لطوفا یلطوفو، لطوفا یلطوفو، پاکیزہ ہوا. جی آئیے قروبا یا قروبو، یہ بھی اسی وزن پہ آتا ہے. قروبا کے معنی نزدیک ہونا، بعودا بھی اسی سے آتا ہے بہت دور ہونا، بعودا یا بعودو، کثرت بھی بہت ہونا، کثرا یکسرو. اما شادان کے وزن، ہاں یہ ہو گیا کہا تھا فعل ثلاثی. ادھر دیکھیے فعل ثلاثی مجرد مضطرد، پانچوں پڑھ لیے مجرد کے، مضطرد پانچوں پڑھ لیے، اور مجرد کے ساتھ بھی آتے ہیں وہ تین ہے. میں کہا اما شادان کے وزن وہ کم تر میں آئے، شاد وہ کہ جس کا کام وزن کماتے آننا سے باب، اس کے 3 باب ہیں باقی ہوئی، اس کو ہم کل پڑھیں گے. تو یہ 5 باب کون سے پڑھ لیے ہم نے؟ سکینہ مترات وانے پڑھا. کنفیوز ہوتے ہیں وہ کل انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.